الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا نور الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے.
دیتے، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتے ہیں صدا، اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتے ہیں صدا، محتاج کسی اور کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں وہ میری، ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، اپنے منگتوں کو تنہا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد قرآن مجید فرقان حمید دی آیا مقدسہ جو تلاوت کرنے دا شرف حاصل ہویا، خالق کائنات نے اپنی کتاب جو اس نے اپنے محبوب علیہ السلام نو عطا فرمائی، جس کی پہچان کراندیاں ہویا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک اے رب العالمین دی طرف نازل کیتا گیا کلام ہے، نازل بہ الروح الامین، اور جبریل امین اس کلام نو لے کے آندے رہے نے، علی قلبک، اے میرے حبیب میں کلام پاک تیرے قلب اطہر تے نازل فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید دے ابتدا دے وچ خالق کائنات نے اپنے کلام پاک دی پہچان کراندیاں ہویا ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے او کتاب ہے جن دے وچ شک دی کوئی گنجائش نہیں، ہدن ہدایت ہے للمتقین پرہیزگاراں دے واسطے۔ خالق کائنات نے اپنے کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید دا بار بار قرآن مجید فرقان حمید میں ہی ذکر فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید دی عظمت نو خالق کائنات نے کلام پاک اپنے کلام اللہ دے وچ کئی بار ذکر فرمایا۔ اس دی شان، اس دی فضیلت، اس دی عظمت، اس دا مقام خالق کائنات نے بار بار اس نو ذکر فرمایا۔ خالق کائنات نے کیوں ذکر فرمایا، کیوں بار بار اس کتاب دی شان اور عظمت نو بیان کیتا گیا؟ اس واسطے کہ ایمان والیاں نو
اس گل دا پتہ چل جائے کہ ایک کتاب عام کتاب نہیں، ایک خاص کتاب ہے، اس دی شان بھی خاص ہے، اس دا مقام بھی خاص ہے، اس دا ادب و احترام کرنا بھی لازمی ہے، اور جو اس کتاب نو نہیں تسلیم کرے گا، اس کتاب نو نہیں منے گا، اس تے ایمان نہیں لاوے گا، وہ کدے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید دے متعلق خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وما ہوا بقول شاعر، ایک کسی شاعر دی شاعری نہیں، ولا بقول کاہن، نہ کسی کاہن دی کہانت ہے، بلکہ فرمایا کہ اے کلام پاک اللہ تعالیٰ دا کلام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید جس طرف میں اپنے موضوع نو لے کے جانا ہے، پہلے قرآن مجید فرقان حمید دی عظمت نو بیان کرنا ہے، اس دی شان نو بیان کرنا ہے، اور پھر اساں ویکھنا ہے کہ کیا اسی جس طرح قرآن مجید فرقان حمید دا حق ہے، جس طرح اس دی شان ہے، اس دا مقام ہے، اسی ویسے ہی کلام پاک نو اونی عزت دے رہے ہیں؟ کیا اسی قرآن مجید فرقان حمید دا ادب کر رہے ہیں، اس دا احترام کر رہے ہیں؟ کیا اسی اس دے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا اسی قرآن مجید فرقان حمید نو اپنی زندگی میں لایا؟ اسی اپنی زندگی نو احکامات خداوندی دے مطابق کیا اساں اپنی زندگی نو بنایا یا نہ بنایا؟ اور اس حد تک آج دا مسلمان کمزور ہو چکا ہے، گر چکا ہے، اور کلام اللہ تو دور جا چکا ہے کہ کلام اللہ نو پڑھنا تو دور، اس نو سمجھنا تو دور، اس تے عمل کرنا تو دور، اس نے قرآن پاک دا ادب کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اس دی نظر وچ کلام اللہ دا احترام ہی ختم ہو گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید آج جگہ جگہ تے قرآن مجید فرقان حمید دی آیات، قرآن مجید فرقان حمید دے مقدس کلمات، مقدس الفاظ، ادب و احترام جنہ دا کرنا لازمی ہے، جنہ دا احترام ہر مسلمان تے فرض ہے۔ آج او گلیاں وچ، او بازاراں وچ، او نالیاں وچ، او ندیاں وچ، او نہراں وچ، او گٹراں دے پانی وچ بہ رہے نے، اسی اپنے ہتھاں دے نال انہاں نو بہا رہے ہیں، اور کدے کسے مسلمان دی جو غیرت ایمانی ہے او بیدار نہیں ہوئی کہ اے مسلمان تو کس طرف جا رہے ہیں۔ اے او کلام ہے جو اللہ دا کلام ہے، اے او کتاب ہے جو اللہ نے اپنے حبیب نو عطا فرمائی، اے او کتاب ہے جو قیامت تک رہن والی ہے، اے او کتاب ہے جو تمام کتاباں دی سردار ہے، اے او کتاب ہے جو اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی، اور اے او کتاب ہے جیڑی خالق کائنات نے ایک بار نازل نہیں فرمائی، بلکہ خالق کائنات نے مسلسل 23 سال اس نو نازل فرمایا، اور باقی ساریاں کتاباں، سارے صحیفے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیاں تے اپنے رسولاں تے نازل فرمائے او کتابی شکل میں آئے نے۔ اے او واحد کتاب ہے، واحد کلام ہے، قرآن مجید ہے جو کتابی شکل وچ نہیں آیا۔ اس دا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اے نہیں چاہتا سی میں کتاب بنا کے انہاں نو دے دیاں اور اس کتاب نو جتھے دل آ جائے اوتھے رکھ دین، نہ اس دا ادب ہوئے، نہ اس دا احترام ہوئے، نہ اس دے کلمات دا احترام ہوئے، بلکہ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید نو آہستہ آہستہ آیات دے نال، سورتاں دے نال نازل فرمایا، جا کے تاکہ جو کتاب میں انہاں نو عطا کراں، جو کلام مسلماناں نو ملے، او اپنے دلاں وچ اس نو محفوظ کر لین۔ کافراں نے اعتراض کیتا، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کافران نے آکھیا تورات نازل ہوئی ایک دم نازل ہو گئی، انجیل نازل ہوئی ایک دم نازل ہو گئی، زبور نازل ہوئی ایک دم نازل ہو گئی، باقی صحیفے نازل ہوئے ایک دم نازل ہو گئے، قرآن ایک باری نازل کیوں نہیں ہویا؟
اعتراض کر دیتا، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، اے قرآن پاک ایک بار نازل کیوں نہیں ہویا؟ خالق کائنات نے فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک، میں اس واسطے اس کلام نو، اس کتاب نو ایک بار نازل نہیں فرمایا تاکہ ایک قرآن تواڈے دلاں وچ، تواڈیاں زندگیاں وچ قرآن دا نور، ایمان دا نور بس جائے، اے رس جائے، تانوں یاد کرنا بھی آسان ہوئے، محفوظ کرنا بھی آسان ہوئے، اور چیزاں تے عمل کرنا بھی آسان ہوئے۔ اور خالق کائنات نے فرمایا اے میرے حبیب میں اس واسطے ایک بار نازل نہیں فرمایا تاکہ میرے کلام دی حقانیت بار بار واضح ہوندی رہے۔ ایک بار کلام نازل ہو جاندہ لوگ کہندے اے اللہ دا کلام نہیں ہے، خالق کائنات نے اس کا جواب عطا فرما دیتا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اے لوگو اگر تسی اس میرے کلام پاک دے متعلق شک دے وچ مبتلا ہو گئے جے، شک وچ مبتلا ہو گئے جے، جو کلام اساں اپنے عبد خاص سے نازل فرمایا، تو فرمایا جاؤ میرے کلام دی مثل ان دی طرح ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ فرمایا کدے بھی تسی ان دی مثل نہ لا سکو گے۔ خالق کائنات ایک آیت نازل فرماتا ہے اور ساتھ چیلنج ہے کہ جاؤ سارے کافروں، سارے منافقوں، سارے انسانوں، سارے جنوں جو اس میرے کلام تے ایمان نہیں لاندے، دوڑے سب دے واسطے چیلنج ہے، میری اس آیت دی مثل کوئی آیت لے آو، او نہیں لا سکتے۔ اللہ اور نازل فرما دیندہ ہے، فرمایا ان دی مثل لے آو، او نہیں لا سکتے۔ اللہ اور نازل فرما دیندہ ہے، فرمایا ان دی مثل لے آو، او نہیں لا سکتے۔ خالق کائنات نے مسلسل 23 سال اپنا کلام نازل فرمایا، کسی ایک آیت، ایک حرف، ایک لفظ دی مثل کوئی کافر نہ لا سکا۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، فرمایا کہ تسی یہ کدے بھی نہیں کر سکو گے جب تسی میرے کلام دی مثل نہیں لا سکتے، تو فرمایا پھر اپنے آپ نو بھی بچا لو، اپنے احباب نو بھی بچا لو اس دوزخ دی اگ دے کولوں جس دا ایندھن انسان نے اور پتھر نے۔ آج اساں کلام پاک نو پسے پشت ڈال دیتا ہے، اسی کلام پاک نو کدے پڑھ کے نہیں ویکھیا، حالانکہ اس دے پڑھن دی بڑی فضیلت ہے، اس نو ویکھن دی بڑی فضیلت ہے۔ اب کچھ لوگ صرف ویکھن تے ہی انحصار کر لیندے نے کہ زیارت کرنا بڑا ثواب ہے تو زیارت ہی کر لئی کافی ہے، زیارت کرن دا اپنا ثواب ہے، اگر کھول کے پڑھے گا ان دا اپنا ثواب ہے۔ اور کچھ احباب نے پھر وہ پڑھن تے ہی انحصار کر لیندے نے، فرمایا پڑھے ہی اگر اس نو سمجھے گا تو پھر اور اس دا تینوں ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا، اور پڑھن دے نال پڑھن دا اور ثواب ہے، سمجھن دا اور ثواب ہے۔ پڑھ لیا ہے اور سمجھ آ گئی ہے، فرمایا ہن پڑھ کے اور گل نو جان کے تو پھر اس نو ان سنیا نہ کر، عالم ہو کے جاہل نہ بن، جاندہ ہو کے جان بوجھ کے انجان نہ بن۔ کلام اللہ تیرے کول آ گیا، حق باطل دا تینوں پتا چل گیا، سچ جھوٹ دا تینوں پتا چل گیا، صحیح غلط دا تینوں پتا چل گیا ہے۔ فرمایا ہن کیوں مخالفت کرنا ہے؟ فرمایا ہن جس طرح اللہ اور اللہ دے رسول دا فرمان ہے ویسے زندگی گزار۔ اگر تو ایسے زندگی گزارے گا تو پھر اس دا اور خالق کائنات انہوں صلہ عطا کرے گا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید دا ادب کرنا سب تو پہلی چیز ہے، سب تو آخری چیز ہے۔ پڑھنا بھی ہے، ادب ضروری ہے، سمجھنا ہے پھر بھی ادب ضروری ہے، عمل کرنا ہے پھر بھی ادب ضروری ہے۔ آج جدید دور وچ
قرآن پاک دی تباعت دا جدید نظام جگہ جگہ تے اور ہر جگہ تے کثیر تعداد وچ قرآن مجید فرقان حمید دے نسخہ جات موجود نے، مل جاندے نے، لیکن ادب نہیں، احترام نہیں، انہاں دی حفاظت نہیں۔ اگر قرآن مجید فرقان حمید شہید ہو جاندہ ہے، پرانا ہو جاندہ ہے، اس دا اہتمام نہیں، اس دا خیال نہیں، اور اگر اسی قیدہ خریدنے ہاں، نماز خریدنے ہاں، سپارہ خریدنے ہاں، قرآن پاک دا نسخہ خریدنے ہاں، ساری کوشش ہوندی ہے کہ سستے تو سستا خرید لئیے۔ 10 روپے دا سپارہ ایسی کہنے ہیں 5 دا مل جائے، اسی 10 روپے والا سپارہ خرید لانگے، اسی 20 روپے والا نہیں خریداں گے۔ اگر اسی 10 دے نال 10 اور لگا کے اچھا سپارہ خرید لئیے، جس کا کاغذ اچھا ہوئے، جس کی طباعت اچھی ہوئے، وہ جلدی پرانا بھی نہیں ہوئے گا، جلدی شہید بھی نہیں ہوئے گا، اور اس کی بے ادبی بھی نہیں ہوئے گی۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید اسی نسخہ لین لگے، تھوڑے پیسے کوشش کرنے ہاں کہ تھوڑے ہدیے لے لئیے، جن کا کاغذ ناقص ہوئے، جس کی طباعت اتنی مضبوط نہ ہوئے، اور وہ جلدی شہید ہو جاندہ ہے۔ جس وقت شہید ہو جاندہ ہے پھر اسی اس نو پھینک دینے ہاں۔ اور ساڈے وچ آج تو پہلے اگر کہ جدوں اے واشروماں گٹراں دا پانی نہراں وچ دریاواں وچ نہیں پڑیا سی، ادوں اور دور سی کہ قرآن مجید فرقان حمید شہید ہو جانا، کوئی پاک کلمات ہونے، مقدس اوراق ہونے، تو انہاں نو کہنا جاؤ انہاں نو نہر وچ بہا دیو۔ آج جو نہراں دا پانی نہیں ہے، پہلے لوگ اس پانی نو پی لیندے سن، ان دے نال غسل کردے سن، طہارت حاصل کردے سن۔ آج اس پانی دے وچ اپنی او پاکیزگی نہیں رہ گئی، اس دی رنگت خراب ہو گئی ہے۔ اسی اگر آج مقدس اوراق اس طرح بہائیے نالیاں وچ، نہراں وچ، بے ادبی ہوندی ہے، گستاخی ہوندی ہے۔ اور اگر اسی ویکھیے مقدس کلمات اشتہارات دی شکل وچ، فلیکساں دی شکل وچ، مختلف دعوت نامیاں دی شکل وچ، اور شادی کارڈ دی شکل وچ، اور اس تو علاوہ جو چھوٹے چھوٹے پمفلٹ نے انہاں دی شکل وچ، تو کثیر تعداد وچ ہے۔ ہر گلی وچ، ہر بازار وچ کوئی نہ کوئی اشتہار لگیا ہے، کوئی نہ کوئی فلیکس لگی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز کہ جس سے اتنے اللہ دا نام ہے، اللہ دے رسول دا نام ہے، اللہ دے نبی دا نام ہے، کوئی پاک نام ہے، بسم اللہ شریف لکھی ہے، اس دا ترجمہ لکھیا ہے، وہ موجود ہے۔ اور جڑا لگان والا ہے وہ صرف اپنی ذمہ داری یہی سمجھتا ہے کہ میں لگا دیتا ہے، میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے۔ لگان نال ذمہ داری پوری نہیں ہوندی۔ ساری یہ ذمہ داری اس نو سانو سمجھنا پائے گا کہ لگان دے نال ذمہ داری پوری نہیں ہوندی۔ آج میں محفل کروا رہا ہوں، میں اس دے اوتے درود السلام بھی لکھاواں گا، کلمہ بھی لکھاواں گا، آقا علیہ السلام دا نام بھی لکھاں گا، اللہ دا نام بھی لکھاں گا، علماء کرام دے نام بھی لکھاں گے، اولیاء کرام دے نام بھی لکھاں گے، پیران دے نام بھی لکھاں گے، احباب دے، دوستان دے، رشتہ داران دے نام لکھاں گے، اور اس نے بڑی محبت دے نال جا کے لگا دیاں گا۔ محفل ہو جائے گی، اس بعد میں نے اس دے نال کوئی سروکار نہیں، چاہے او اشتہار اوتھو پٹی کے گٹر دے نالے میں چلا جائے، میں نے اس دی کوئی فکر نہیں۔ اور ویکھ لو آج تسی جا کے ویکھ لیا جے اپنی گلیاں نو، بازاراں نو، اور کہ کی حال ہو رہا ہے ہر جگہ تے۔ تفصیل میں عرض نہیں کرتا، لیکن ایک کہ اگر اسی ویکھیے کہ ساڈے سامنے کئی ایسے نام آن گے، اخبارات دی شکل بہت بڑی بے ادبی ہو رہی ہے۔ ہر اخبار تے حدیث پاک لکھی ہے، ہر اخبار تے
کلام اللہ دی آیت مبارکہ دا ترجمہ لکھیا ہے اور ہر اخبار تے کوئی نہ کوئی اسلامی واقعہ لکھیا ہے، کسے اللہ دے نیک بندے دا، کسے نبی دا، کسے ولی دا واقعہ لکھیا ہے، انہاں دی سوانح عمری لکھی ہے۔ ایسے اسلامک دن آدے نے جنہاں تے بہت بڑے بڑے اسلامک مضمون بندے نے، اوہی اخباراں پھر اسی انہاں نو اٹھا کے اسی انہاں ردی وچ ڈال دینے ہاں، ان اخباراں وچ پھر اسی روٹیاں پا کے کھانے ہاں، ان اخباراں وچ اسی پھر سموسے پکوڑے ایسی چیزاں اسی ڈال کے نیچے اللہ دا نام لکھیا ہے، اوپر ساڑھے پیر آ رہے ہیں، نیچے اللہ دے رسول دا نام لکھیا ہے اور اوپر اسی رکھ کے روٹی کھا رہے ہیں۔ اور اگر ویسے بھی ویکھیے جس اخبار تے کوئی سیاہی لگی ہے اس وچ ویسے بھی پا کے نہیں کھانا چاہیے، لیکن ویکھ کہ جس اخبار وچ تو اپنا کھانا پا کے کھا رہے ہیں، جس اخبار نو ردی سمجھ کے تو پھینک دیتا ہے، جس چیز نو تو ویکھیا نہیں اس تے نام پڑھ کے اس دا لکھیا ہے، پھر پتہ چلے گا کہ آج مسلمان کس مقام تے پہنچ چکے ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرما دے نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے اللہ دا نام لکھیا ہویا کسے جگہ تے زمین تے پڑیا ویکھیا انہیں نہ چاہیا انہیں کفر کیتا ہے۔ اللہ دا نام لکھیا، اللہ دے نبی دا نام لکھیا، اج کوئی ایسا اشتہار نہیں جن تے اللہ دا نام نہ ہوئے، اج مشہوریاں بھی اشتہارات بھی، اس کے علاوہ جو بھی چیز ہے اس دے اوپر اللہ دا نام ضروری ہے، نبی دا نام ضروری ہے، اولیاء کرام دے نام ضروری نے، آیات مبارکہ دے ترجمے ضروری نے، لیکن اج ادب ضروری نہیں۔ ادب سب تو پہلی چیز ہے، اسی ادب نو چھوڑ دیتا ہے، ادب دے نال ہی سب کچھ ملنا ہے، اسا ادب نو چھوڑ دیتا ہے۔ اور خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دا 19واں پارہ پہلا رکو اندے قیامت دا منظر بیان فرمایا۔ خالق کائنات نے بہت مفصل مضمون ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، سارے لوگ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ حاضر ہونگے، کافر بھی آنگے، منافق بھی آنگے، مشرک بھی آنگے، مومن بھی آنگے، نیک صالح اولیاء کاملین نبی رسول سارے آنگے، جس طرح دے اعمال نے ویسے ویسے نتائج ہونگے، ویسے ویسے حالات ہونگے۔ اور جنہ لوگاں نے دنیا میں رہ کے اپنی جاناں دے ظلم کیتے نے، اللہ تے اللہ دے رسول دیاں فرمانیاں کیتیاں نے، اس دن کی کرنگے؟ فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، آکھے گا او ظالم اپنے ہتھاں تے چک وڈے گا، اور چک وڈدیاں اے آکھے گا یقولو یا لیتنی اتخذتو مع الرسول سبیلا، میں رسول دے نال اپنا تعلق کیوں نہ جوڑیا، اے کاش میں فلان اپنا دوست نہ بنا دا، میں فلان دے نال دوستی نہ کردا، میں ان دے آنکھیں لگ کے ایمان نو نہ چھوڑ دیندا۔ اور خالق کائنات نے قیامت دا منظر بیان فرمایا، آقا علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چ کی فرمان گے؟ جدو آقا علیہ السلام نے ساڑیاں سفارشاں کرنیاں نے، آقا علیہ السلام نے ساڑی شفاعت کرنی ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ، آقا علیہ السلام نے اپنی امت دے واسطے دعاواں کرنیاں نے۔ قرآن میں قرآن پیا پڑھنا وا، آقا علیہ السلام کی فرمان گے وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول آکھے گا اے میرے رب بے شک اے میری قوم ہے، اے او قوم ہے جنہاں نے قرآن نو پسے پشت ڈال دیتا۔ مسلمان آغار کرے اور رسول جڑا قیامت دے دنو قیامت دا منظر بیان کریے، آقا علیہ السلام نے خود بیان فرمایا
ساریاں امتاں اکٹھیاں ہو کے آدم علیہ السلام کول گئیاں کہندیاں نے ساڈا باپ ہے بچا لے کہندے نے ذہبوا الی غیری کسے ہور کول چلے جاؤ ابراہیم نو موسیٰ عیسیٰ سارے نبی آکھن گے کسے ہور کول چلے جاؤ اور آقا علیہ السلام نے فرمانا ہے انا لہا میں ایسے واسطے ہی اور اسی ہی جگہ تے اسی مقام اسی دن قیامت دے دن آقا علیہ السلام نے اے بھی فرمانا ہے اے او میری قوم ہے جنہاں نے قرآن نو چھوڑ دیتا آج اگر اسی قرآن دے نال جڑ جائیے اگر قرآن دے نال پیار کر لئیے اگر قرآن دے نال محبت کر لئیے اگر قرآن نو پڑھنا شروع کر دئیے قرآن تے عمل کرنا شروع کر دئیے انداد و احترام کرنا شروع کر دئیے کل قیامت دا دن ہوئے گا حشر دا میدان ہوئے گا اور پوچھیں گے حشر میں سبھی سرکار کہاں ہے سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں پھر حشر دا میدان ہوئے گا پھر تو آکھے گا میرا رسول کتھے ہے اور رسول فرمائے گا میرا امتی کتھے ہے اور تیرا رسول ڈھونڈ کے تیری شفاعت کرے گا آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا بخاری شریف دی حدیث مبارکہ فرمایا قیامت دا دن حشر دا میدان ایک میرا ایسا امتی آئے گا جڑا بڑا گنہگار ہے اوندے اعمال تولے جان گے جدو اوندے اعمال تولے جان گے نیکیاں کٹ جان گیاں برائیاں ود جان گیاں اور اللہ حکم فرمائے گا انہوں دوزخ ڈال دیو حضرت آدم علیہ السلام ویکھن گے آقا علیہ السلام دا امتی دوزخ جا رہا آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ دوڑ کے جان گے عرض کرن گے سونیا تیرا امتی دوزخ جا رہا آقا علیہ السلام فرما دینے میں اپنا دامن پکڑ کے دوڑ کے جاواں گا اپنے امتی نو ہٹا کے اللہ دی بارگاہ وچ لے جاواں گا عرض کراں گا اللہ میرے امتی نو دوزخ کیوں پیا بھیجنا ہے خالق کائنات فرمائے گا اندیاں نیکیاں تھوڑیاں اندے گناہ ود گئے اس واسطے دوزخ پیا بھیجنا وا آپ فرمان گے ایک واری میرے سامنے اندے اعمال تولو جدو اعمال تولے جان گے گناہ ود جان گے نیکیاں کٹ جان گیاں آقا علیہ السلام اپنی جیب وچوں ایک پرچی نکال کے اندے نیکیاں والے پلڑے چ رکھ دین گے نیکیاں بڑھ جان گیاں گناہ کٹ جان گے حکم آئے گا میرے حبیب دا امتی انہوں جنت داخل کر دیو مسلمانوں ادب احترام ایمان تسلیم کرنا ساریاں جڑیاں خالق کائنات دیاں عطاواں نے وہ ایمان دے نال نے اگر ایمان ہے سب کچھ ملے گا اگر اساں ادب کیتا احترام کیتا اس دے احکامات نو منیا پھر ساریاں رحمتاں سانو نصیب ہون گیاں اور اگر اسی اپنا ایمان ضائع کر بیٹھے پھر کچھ بھی نہیں سانو ملے گا دعا ہے خالق کائنات حق تے چلن دی اور عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین